أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال عنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نقصها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير۔ اے رسول، تم نے مثلاً اس بندے کے حال پر بھی نظر کی جو ایک گاؤں پر سے ہو کر گزرا اور وہ ایسا اجڑا تھا کہ اپنی چھتوں پر ڈھہ کر گر پڑا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ بندہ کہنے لگا، اللہ اب اس گاؤں کو ایسی ویرانی کے بعد کیوں کر آباد کرے گا؟ اس پر اللہ نے اس کو مار ڈالا اور 100 برس تک مردہ رکھا، پھر اس کو جلا اٹھایا۔ تب پوچھا تم کتنی دیر پڑے رہے؟ عرض کی 1 دن پڑا رہا یا 1 دن سے بھی کم؟ فرمایا نہیں، بلکہ تم اسی حالت میں 100 برس پڑے رہے۔ اب ذرا اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو کہ ابسی خراب تک نہیں، اور ذرا اپنے گدھے سواری کو تو دیکھو کہ اس کی ہڈیاں ڈھیر پڑی ہیں، اور سب اس واسطے کیا ہے تاکہ لوگوں کے لیے تمہیں قدرت کا نمونہ بنائے۔ اور اچھا، اب اس گدھے کی ہڈیوں کی طرف نظر کرو کہ ہم کیوں کر ان کو جوڑ جاڑ کے ڈھانچہ بناتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ پس جب ان پر یہ ظاہر ہوا تو بے ساختہ بول اٹھے کہ اب میں بیقینی کامل جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اے دو جہاں کے مالک، اے غفور و رحیم، تو بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے، تو حکمت والا واقف کار ہے، تیری ذات ہر شے سے بالاتر ہے، تو ہی زمین و آسمان کا مالک ہے۔ جو چیزیں آسمان میں ہیں اور جو چیزیں زمین میں ہیں اور جو چیزیں ان کے درمیان ہیں، غرض سب کچھ آپ کا ہے، اور آپ نے ان سب کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش کو آمادہ کیا۔ اے میرے اللہ، آپ چاہیں تو پوری دنیا ابھی کے ابھی ختم کرتے ہیں، آپ چاہیں تو پوری دنیا باقی رہنے دیں، آپ کی مرضی سے ہر کام ہوتا ہے یا اللہ، آپ کی مرضی سے ایک پتا بھی نہیں ہلتا۔ اے میرے اللہ، بڑے مہربان رحم والے، روز جزا کے حاکم، سارے جہان کے پالنے والے، اے میرے اللہ
ہم پر رحم فرما یا اللہ۔ جو لوگ سیلاب میں ڈوب گئے ان کو جنت نصیب فرما، اور جو لوگ بچ گئے ان کا جو نقصان ہوا ہے ان کو پورا کر یا اللہ۔ جو ان کے گھر ڈوب گئے ان کو نئے گھر عطا فرما، ان کو صبر عطا فرما الہی آمین۔ اور ان سب کو بچا میرے اللہ، سب مسلمانوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اللہ، اور یہ سیلاب ٹل جائے میرے اللہ۔ اس سیلاب سے سب کو بچا کر رکھ میرے مولا۔ اے اللہ، آپ کو واسطہ ہے آپ کے حبیب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہمیں مت دیکھیے اللہ، اپنے حبیب کو دیکھیے اللہ، ہم گنہگار ہیں بے شک ہے اللہ، مگر آپ تو رحمان ہے اللہ، رحیم ہے اللہ۔ اپنے حبیب کے صدقے میں سیلاب کو ڈال دیں، اور جن لوگوں کا نقصان ہے ان کا نقصان پورا ہو جائے، اور جو لوگ ڈوب گئے ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، جنت نصیب فرما الہی آمین۔ اے میرے اللہ، آپ ہی تو ہیں، آپ دنیا و آخرت کے مالک ہیں، دنیا و آخرت کے بادشاہ، دنیا و آخرت کے سردار ہیں۔ آپ کی بادشاہت ہے، آپ کی بادشاہی ہے میرے اللہ، آپ کی سلطنت ہے، آپ شہنشاہ ہیں میرے اللہ۔ اے میرے اللہ، ساری پوشیدہ اور ظاہر باتوں کو جاننے والے، سب کچھ دیکھنے والے اور سننے والے، اے میرے اللہ، ہر چیز کو دیکھنے والے، ہر چیز کو سننے والے، اے میرے اللہ۔ جب تین آدمی خفیہ باتیں کرتے ہیں تو چوتھے ان میں آپ ہوتے ہیں میرے اللہ، کوئی بھی چھپی ہوئی بات نہیں کر سکتا، بے شک میرے اللہ آپ سب کچھ جانتے ہیں میرے اللہ، ہم سب پر رحم فرما دیجیے اللہ۔ اے ذوالجلال والاکرام، آپ کو آپ کے 99 ناموں کا واسطہ ہے میرے اللہ، آپ کے 99 بابرکت نام کے صدقے میں ہم سب کی حفاظت فرما میرے اللہ۔ اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، آپ نے ہی سورہ مجادلہ میں فرمایا ہے، آیت نمبر 7، کیا تم کو معلوم نہیں کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، غیر سب کچھ اللہ جانتا ہے۔ جب 3 آدمیوں کا خفیہ مشورہ ہوتا ہے تو وہ اللہ ان کا ضرور چاہتا ہے، اور جب 5 کا مشورہ ہوتا ہے تو وہ ان کا چھٹا ہے، اور اس سے کم ہو یا زیادہ، اور چاہے جہاں کہیں ہو وہ ان کے ساتھ ضرور ہوتا ہے۔ پھر جو کچھ وہ دنیا میں کرتے رہے قیامت کے دن ان کو اس سے آگاہ کر دے گا، بے شک اللہ ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ اے میرے اللہ، جو مسلمان ڈوب گئے سیلاب کی وجہ سے ان کو جنت نصیب فرما، اور جو بچ گئے ان کو صبر نصیب فرما، اور ان کو گھر پر ان کو دوبارہ دے دے میرے اللہ، جو ان کا گھر ڈوب گیا، جو نقصان ہوا ان کا پورا کر دے میرے اللہ، بے شک اللہ آپ اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتے، بے شک اللہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، یہ آپ نے فرمایا ہے میرے اللہ، بے شک یا رب العالمین۔ اے میرے اللہ، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما دیے بے شک اللہ، اور ہمیں معاف فرما یا اللہ، اے الہی آمین۔ اے دو جہاں کے مالک، اے غفور رحیم، تو بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے، تو حکمت والا واقف کار ہے، تیری ذات ہر شے سے بلاتر ہے، تو ہر شے پہ قادر ہے، کارساز ہے میرے اللہ، آمین ثم آمین۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے رسول، تم کہہ دو کہ خدا ایک ہے، خدا برحق و بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العليم. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا۔ اے گستاخ، جن کی خاطر یہ کائنات بنی ان کے بارے میں بولنے والوں، مت بھولو کہ تمہیں دوزخ کی آنکھ میں جھونکا جائے گا۔ تڑپ رہے ہوگے تم اس وقت اور تمہاری زبان پر ایک ہی الفاظ ہوگا، کاش ہمیں دوبارہ ایک اور موقع دے دیا جاتا۔ مت بھولو اپنی اوقات، کیا ہو تم؟ میرے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے بہت آئے اور بہت چلے گئے، اور ان کی موت عبرتناک ہوئی، تمہاری موت بھی ایسی ہوگی۔ میرے نبی کا نام کل بھی اونچا تھا، آج بھی اونچا ہے اور ہمیشہ اونچا رہے گا۔ یا رسول اللہ کا جھنڈا ہمیشہ بلند رہے گا، نہ کوئی اس کو جھکا سکتا ہے اور نہ جھکا پائے گا۔ میرے نبی تو وہ ہیں کہ جن پر پتھر برسائے جاتے تھے مگر وہ مسکرا کے جواب دیتے تھے۔ ان کے بارے میں تم بولو گے، ان کے بارے میں بتاؤ گے تم؟ مت چھیڑو مسلمانوں کو، مانا کہ فرقے ہیں مسلمان میں، مگر جب بات آ جائے سرکار دو جہاں کی تو سارے فرقے بھی ایک ہو جاتے ہیں، اور جب مسلمان متحد ہو جائیں تو کوئی گستاخ رسول اس زمین پر زندہ نہ رہ سکے گا۔ روزوں کا مہینہ رمضان ہے، جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں رہنمائی اور حق و باطل کے تمیز کی روشن نشانیاں ہیں۔ مسلمانوں، تم میں سے جو شخص اس مہینے میں اپنی جگہ پر ہو تو اس کو چاہیے کہ روزہ رکھے، اور جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اور دنوں سے روزہ کی گنتی پوری کرے۔ اللہ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے اور تمہارے ساتھ سختی کرنا نہیں چاہتا، اور شمار کا حکم اس لیے فرمایا ہے تاکہ تم روزوں کی گنتی پوری کرو، اور تاکہ اللہ نے جو تم کو راہ پر لگا دیا ہے اس نعمت پر اس کی بڑائی کرو،
اور تاکہ تم شکر گزار ہو۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پھر عرض کی پروردگارا مجھے ایک نیکوکار فرزند عنایت فرما۔ تو ہم نے ان کو بڑے نرم دل لڑکے کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی۔ پھر جب اسماعیل اپنے باپ کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے لگا تو ایک دفعہ ابراہیم نے کہا بیٹا میں خواب میں وحی کے ذریعے کیا دیکھتا ہوں کہ میں خود تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو تم بھی غور کرو تمہاری اس میں کیا رائے ہے؟ اسماعیل نے کہا ابا جان جو آپ کو حکم ہوا ہے اس کو بے تأمل کیجیے، اگر اللہ نے چاہا تو مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ پھر جب دونوں نے یہ ٹھان لی اور باپ نے بیٹے کو ذبح کے لیے ماتھے کے بل لٹا دیا اور ہم نے آمادہ دیکھ کر آواز دی اے ابراہیم تم نے اپنے خواب کو خوب سچ کر دکھایا، اب تم دونوں کو بڑے مرتبے ملیں گے۔ یقیناً ہم نیکی کرنے والوں کو یوں جزائے خیر دیتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ یہ یقینی بڑا سخت اور صریح امتحان تھا، اور ہم نے اسماعیل کا فدیہ ایک ذبیح عظیم بڑی قربانی قرار دیا، اور ہم نے ان کا اچھا چرچا بعد کو آنے والوں میں باقی رکھا کہ ساری خدائی میں ابراہیم پر سلام ہی سلام ہے۔ ہم یوں نیکی کرنے والوں کو جزائے خیر دیتے ہیں۔ بے شک ابراہیم ہمارے خاص ایمان والے بندوں میں سے تھے۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آج میں آپ کو ایک ایسا واقعہ بتانے لگا ہوں جو کہ میری زندگی میں پیش آیا اور اس کو میں آج تک نہیں بھلا پایا۔ وہ واقعہ ایسا تھا جس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ دوستو ہوا کچھ یوں، سن 2020 دن مجھے اتنا یاد نہیں ہے کون سا دن تھا، یہ ٹائم پتہ ہے 10-11 بجے کا ٹائم ہو رہا تھا۔ بقرعید سے پہلے، بقرعید سے 12 دن پہلے ہم لوگ گائے لے کے آ گئے۔ پھر اس کے بعد بقرعید میں 6-7 دن بچے تھے۔ گائے گھر کے سامنے بندھی ہوئی تھی۔ گائے کو کھانا پانی دے دیا میں نے، اس کے بعد گائے کو نزلہ بھی ہو گیا تھا۔ پھر ناک پہ اس کے آئل لگایا، خر پہ آئل لگایا میں نے، اور میرے دوست تھا اس میں وہ پکڑا ہوا تھا، میں لگا رہا تھا۔ پھر ہوا یوں کہ میں پھر اپنے گھر چلے گیا۔ گھر گیا تو کچھ دیر بعد ایک دم شور شرابے کی آواز آنے لگی کہ کسی بچے کو کرنٹ لگ گیا۔ میں نے کہا ہے کسی بچے کو کرنٹ لگ گیا، کیسے لگا؟ پھر کھڑکی میں سے دیکھا تو ایک مجمع لگا ہوا تھا میری اسٹریٹ پر، پتہ نہیں کون کون لوگ، کتنے سارے لوگ تھے۔ پھر جب میں نے سامنے دیکھا تو میری گائے نہیں بندھی ہوئی تھی۔ پھر اس کے بعد میں نے دیکھا والد صاحب بھی نہیں تھے۔ پھر والد صاحب آئے، انہوں نے بتایا کہ ہماری گائے کو کرنٹ لگ گیا ہے۔ بس یہ الفاظ سننے تھے، اس کے بعد سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر بعد میں پتہ چلا کہ ہوا کچھ یوں تھا کہ جب میں گھر چلا گیا تھا اس کو چارہ پانی دے کے، ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی، اور ہماری گلی میں ایک گھر ہے، ان کے سائڈ میں جانور بنتے ہیں جب بارش ہوتی ہے تو وہ منع نہیں کرتے۔ تو وہیں پر ہی ہماری گائے بھی جا رہی تھی بارش کی وجہ سے۔ میرے کزن نے
ویسے کہا کہ بھائی بارش ہو رہی تو ہمارے گھر کو بھی وہاں باندھ دو تاکہ گائے کو تکلیف پریشانی نہ ہو. تو ہمارے گائے کو ان لوگوں نے لے کے جا رہے تھے گھر کے اندر ہی، لیکن جس گھر کے اندر سب کی گائے بنتی تھی اس گھر کے گیٹ پہ کرنٹ آ رہا تھا، اور جب ہماری گائے چڑھنے لگی تو گیٹ سے بالکل سمجھے آپ چپک گئے بالکل گیٹ سے، تو ویسے ہی وہ مر گئی. پھر دوستوں نے بتایا گلی میں کہ آواز بھی نکالی تھی اس نے گائے نے، اندر سے جو آواز آتی ہے نا ویسی آواز تھی. اور پھر عجیب سا ہو گیا، پھر سب کا دل، سب کے آنکھوں میں آنسو آ گیا. ہم نے کہا چلو اللہ کی مرضی ہے. پھر ہمارے آنکھوں کے سامنے گائے چلی گئی سوزوکی میں، اور کہیں اس کو گراؤنڈ میں دوسری جگہ پہ اس کو جا کے رکھ دیا وہاں پہ. پھر اس کے بعد الحمدللہ ہم ایک اور جانور لے کے آ گئے تھے اللہ کے فضل و کرم سے. اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ اگر آپ سے ایک چیز لیتا ہے تو دوسری دیتا ہے بھی، اس میں آپ کی کوئی بہتری ہوتی ہے، اللہ آپ کی بہتری کے لیے ایسا کرتا ہے. اس وقت تو خیر ایسے ہی عجیب سا منظر ہو گیا تھا کیونکہ پہلی بار ایسا واقعہ ہوا تھا، اور ایسا واقعہ ہوتا کہ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. یہ میری زندگی کا واقعہ تھا جس نے مجھے رلا کر رکھ دیا تھا. پھر اللہ کا شکر ہے پھر ہم ایک اور جانور لے کے آ گئے تھے اور خیر خیریت سے قربان کر دیا تھا اللہ کی راہ میں. امید دوستوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. یہ واقعہ تھا جو میرے پاس، میں نے سوچا آپ سے شیئر کروں. کافی دن سے میں سوچ رہا تھا کہ یہ بناؤں گا، میں اس پہ ویڈیو بناؤں گا، تو آج موقع ملا تو آج میں نے ویڈیو بنا لی. اور مزید اس طریقے کے واقعہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کومنٹس میں لازمی بتائیے گا. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ. اگر سانسوں نے وفا کی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو، امید آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. آج میں آپ کو واٹس ایپ کی ایسی ٹرک بتانے والا ہوں جو کہ شاید یہ آپ کو معلوم ہو. تو دوستو بنا کسی دیری کے شروع کرتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کسی کا اسٹیٹس دیکھیں واٹس ایپ پر اور اس کو پتہ بھی نہیں چلے، تو اگر آپ ایسا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بنی ہے. تو شروع کرتے ہیں بنا کسی دیر کے. تو واٹس ایپ اوپن کر لیا میں نے. آپ نے کیا کرنا ہے، جو 3 ڈاٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے. سب سے نیچے سیٹنگز پہ جانا ہے اور اس کے بعد اکاؤنٹ پہ جانا ہے. اکاؤنٹ پہ جانے کے بعد آپ کو جانا ہے پرائیویسی میں. پرائیویسی میں جانے کے بعد آپ یہاں دیکھیں گے آپشن نمبر 5 پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ریڈ ریسپٹس. اس کو آپ نے آف کرنا ہے. جب آپ یہ آف کر لیں گے آپ نے پھر بیک آ جانا ہے. تو میں دوسرے موبائل سے کوئی اسٹیٹس لگا دیتا ہوں، کچھ بھی لکھ دیتا ہوں میں اپنے پاس سے. بھی لکھ دیا میں نے لکھ دیا ہے. تو اب جا کے ہم چیک کریں گے یہاں پر اسٹیٹس. میں آپشن بند کر دیا، اسٹیٹس چیک کرتے ہیں. یہ ہم نے دیکھ لیا، یہ میں اسٹیٹس دیکھ چکا ہوں. ابھی دوبارہ کلک کرتے ہیں. یہ دیکھیں یہ شو نہیں ہو رہا. اگر آپ آپشن بند کر دیں گے تو یہ شو نہیں ہوگا. جو ریڈ ریسپٹس کا آپشن ہے وہ آپ نے آف کرنا ہے. تو آپ کسی کا بھی اسٹیٹس دیکھیں گے تو اس کو شو نہیں ہوگا کہ کس نے دیکھا ہے.
رزلٹ آپ کے سامنے. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی.